واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله عز وجل في مقام آخر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، بڑائی، کبریائی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، بگڑی بنانے والا، دستگیر اور غریب نواز ہے۔ درود و سلام سید الکونین، رحمت دو عالم، رحمت للعالمین، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جن کو رب ذوالجلال نے پوری دنیا کے لیے رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، ہادی اور معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پہ آپ کے سامنے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، وہ عنوان میری اور آپ کی زندگی کا اہم باب ہے، ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، اور عنوان یہ ہے کہ بولیے مگر سوچ کر، بولیے مگر سمجھ کر، پہلے تولیں پھر بولیں۔ انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن زبان کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، جس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں نعمتوں کو گنواتے ہوئے فرمایا تھا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، انسان کو ایک زبان اور دو ہونٹ ہم نے عطا فرمائے ہیں، لیکن اس زبان کو آزاد نہیں چھوڑا۔ اس زبان سے نکلنے والے کلمات پہ اللہ نے محاسبہ رکھا ہے، کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہیں، اور میری اور آپ کی زندگی میں ہماری زبانوں سے نکلنے والے کلمات کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو بات بھی نکالتا ہے، اس کے سامنے مضبوط نگران موجود ہیں جو اس کی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ کوئی مشہور شخصیت ہوتی ہے
اور اس کے سال ہر سال کے پرانے بیانات کو سامنے لا کر اس کے سامنے دکھایا جاتا ہے آپ نے کل یہ کہا تھا، فلاں وقت یہ کہا تھا، فلاں وقت یہ کہا تھا، اور ساتھ ہی کہا جاتا ہے جی پہلے سوچو پھر بولو تاکہ کل آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں آخرت کے دن کا بھی یقین ہے کہ ہمارا محاسبہ ہونا ہے، اور ہمیں اس بات پہ فکر مند بھی ہونا چاہیے کہ انسان بعض اوقات اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے اور اس کا ایک کلمہ اس کو کفر کی وادیوں تک لے جاتا ہے، اس کا ایک کلمہ اس کو جہنم کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے، اس کا ایک بول اللہ سے بہت دور کر دیتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیتکلم بکلمہ ما یتبین ما فیہا، انسان اپنی زبان سے بعض اوقات ایک بول بولتا ہے، ایک کلمہ کہتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے کلمے اور میری زبان سے نکلے ہوئے اس بول میں سنگینی کیا ہے اور کتنی اللہ کو یہ ناپسندیدہ بات لگی ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن یذل بہا الی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، اس ایک کلمے کی وجہ سے یہ جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ کتنی گہرائی؟ کونین کے تاجدار فرماتے ہیں ابعد ما بین المشرق والمغرب، جتنا زمین میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے یہ فاصلے تو بہت بڑے ہیں، لیکن ابعد اس سے بہت دور کا فاصلہ، وہ کتنا فاصلہ ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ انسان ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کی بہت بڑی بڑی گہرائیوں کے اندر چلا جاتا ہے، ایک کلمہ۔ موطا امام مالک میں حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے، کلمہ اللہ کو ناپسند لگتا ہے، اور یکتب اللہ بہ سخطہ الی یوم یلقاہ، ایک کلمے پر اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں صرف تیری موت تک کا نہیں بلکہ اس کے بعد جب تک تیری قیامت کے دن مجھ سے ملاقات نہ ہو میں اس وقت تک اپنی ناراضی تیرے نام لکھ دیتا ہوں، میں اللہ تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ ایک کلمہ ہمیشہ کے لیے اللہ کو ناراض کر دے تو پھر مجھے اور آپ کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اللہ کے رسول من نجا، ہماری نجات کس میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو چیز ارشاد فرمائی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، جس کی زبان قابو میں آ گئی اللہ اس کی نجات کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ ہمیں اپنی زبان کے متعلق سوچنا ہے کہ ہم سوچ کر بولیں کیا کہنے لگے ہیں، کہیں ہماری زبان کا ایک کلمہ ہمیں شرک میں مبتلا نہ کر دے، کفر تک نہ لے جائے، اللہ کو ناراض نہ کر دے، میری زندگی کے سارے اعمال برباد نہ کر دے۔ اس حوالے سے جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اور لوگوں کی گفتگو کو سنتے ہیں اور آپس میں کلمات کا تبادلہ دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے پہ آوازیں کستے ہوئے دیکھتے ہیں، یا بسا اوقات محبت میں عادتاً لفظ بولتے ہیں، یا جو معاشرے میں چل رہا ہے وہی بولتے چلے جاتے ہیں، جب اس پہ غور و فکر کیا جاتا ہے تو بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور انسان اپنی زبان سے شرکیہ کلمات کہہ رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنے معاشرے کے کچھ بول رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں احساس ہو، ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اور کسی بھائی کی زبان سے ایسے کلمات سنیں تو ہم اصلاح کریں کہ یہ کلمات ہمارے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث بن جائیں گے، یہ کلمات ہمارے شرک کا راستہ کھول دیں گے، ہمارے اعمال کی بربادی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلا کلمہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کسی مہمان کو الوداع کرنا چاہتا ہے، کہتا جی اللہ نبی وارث ہے آپ جائیں، اللہ نبی وارث۔ اسی طرح بعض اوقات ہم گاڑیوں میں دیکھتے ہیں ایک آدمی سفر کر رہا ہے، کوئی آدمی بولتا ہے جی اللہ آپ کو خیر و عافیت سے پہنچائے، اللہ نبی وارث ہیں،
یہ کلمہ ہمارے زبانوں پر بعض اوقات آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ اللہ نبی وارث ہیں۔ اس کائنات میں اس کلمے پہ غور کرنے کے لیے سب سے پہلی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دنیا جہاں کے اندر ہر چیز کا مالک ایک اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، حقیقی وارث وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اللہ کا کلام قرآن مجید، اللہ فرماتے ہیں ہم وارث ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن پوری کائنات میں سارے نبی بھی مل کے اللہ رب العالمین کی خدائی میں اور اس کی کائنات میں ذرہ بھی شریک نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، کوئی پیغمبر رب کی توحید میں اللہ کا کوئی ثانی و شریک نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، پوری کائنات کا نظام اکیلا چلاتا ہے، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پوری کائنات کی نگرانی اکیلا کرتا ہے، دنیا والوں کی حفاظت اکیلا کرتا ہے، مشکل کشائی اکیلا کرتا ہے۔ جب وہ وارث ہے تو ہمیں یہی کلمہ کہنا چاہیے کہ اللہ وارث ہے، باقی ہماری محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، حفاظت کرنے میں وہ اللہ وحدہ لا شریک اکیلا وارث ہے۔ امام ابو بکر ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی حدیث کی، جس کتاب کا نام عمل الیوم واللیلہ ہے۔ اس کے اندر ایک روایت لاتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تمہاری طرف شرک ایسے آگے بڑھ رہا ہے دبیب النمل، جس طرح چونٹی آہستہ آہستہ رینگتی ہے، اس طرح شرک آہستہ آہستہ تمہارے اندر سرایت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے اندر اور ہماری طرف شرک پڑ رہا ہے، یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کیا شرک کو ان یقول، شرک یہ ہے کہ آدمی کہے آتانی اللہ و فلاں، مجھے اللہ نے دیا ہے اور فلاں نے دیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام برابری پر آئے گا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اور فرمایا والند، اور اللہ کے ساتھ یہ بھی شرک ہے کہ انسان یہ بات کہے لولا فلان لقتلنی، اگر فلان نہ ہوتا تو وہ آدمی مجھے قتل کر دیتا، اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے یہ ہو جاتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ فرمایا یہ بھی ند اور شرک ہے۔ اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میں تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں، تم دن میں 3 مرتبہ پڑھ لینا، اللہ ہر چھوٹے اور بڑے شرک کو دور فرما دے گا۔ اور وہ یہ کلمہ ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ جو میں جانتا ہوں اور اگر مجھ سے دانستہ شرک ہو جائے تب بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اگر مجھے پتہ بھی نہ ہو، میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل آئے، اللہ میرے نہ جاننے پر میرا محاسبہ نہ کرنا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا جو یہ کلمات 3 مرتبہ کہہ دے، اللہ ذوالجلال والاکرام صغیرہ و کبیرہ، اس کے چھوٹے اور بڑے ہر شرک کے کلمات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، یہودی لوگ آ کر کہنے لگے کہ تم مسلمان ہمارے اوپر الزام دیتے ہو کہ ہم شرک کرتے ہیں، انتم تنددون وانتم تشرکون، تم مسلمان بھی شرک کرتے ہو۔ کہا ہم کیسے شرک کرتے ہیں؟ کہا اس طرح کہ تم کہتے ہو ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ اللہ کی چاہت کے ساتھ پیغمبر کی چاہت کو شریک کرتے ہو تو یہ شرک ہے۔ یہ یہودیوں نے جب بات کہی، کونین کے تاجدار نے اپنے صحابہ کو بلا کر کہا، مسند احمد میں بھی روایت ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ شرک کا راستہ بند کرنے کے لیے آپ نے فرمایا قولوا ما شاء اللہ ثم شئت، یہ کہو کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں لفظ ہے ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وما تشاؤون
الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہاری چاہتے کام نہیں آتی، ہوتا وہی ہے جو اللہ احکم الحاکمین چاہتا ہے، تو اللہ کی چاہت میں اس کا کوئی ثانی و شریک نہیں ہے۔ لیکن جب ہم یہ کلمہ کہیں گے کہ اللہ اور نبی وارث ہے، اگر اللہ کی چاہت کے ساتھ نبی کی چاہت کو ملایا جائے تو اللہ کے پیغمبر بھی کہیں میرے صحابہ یہ کلمہ نہیں کہنا، یہ شرک کا راستہ بن جائے، اور یہودی بھی آ کر اعتراض کریں تو اللہ کے پیغمبر اس کلمے سے روک دیں، تو مجھے اور آپ کو بھی یہ کلمہ کہنا چاہیے کہ ہمارا وارث اللہ ہے۔ ایک اللہ کی نصرت، اس کی حفاظت کے اندر انسان چلے تو اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوتی ہے، اور اگر انسان کہے کہ اللہ نبی وارث ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان کا یہ کلمہ اللہ کو ناراض کر دے، کہ اللہ رب العالمین کو عالم ناظر جان کر آپ کہیں کہ اللہ علیم ہے، اللہ ناظر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو علم کے لحاظ سے گھیر رکھا ہے، پوری کائنات پہ اللہ رب العالمین علم کے لحاظ سے ہے، ذات کے لحاظ سے کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ قرآن مجید سورہ المعارج 29واں پارہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، روح الامین بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اوپر کو۔ اگر اللہ ذات کے لحاظ سے یہاں پر موجود ہوں تو پھر ہمارے اعمال نامے فرشتے لے کر آسمان کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو چکے ہو؟ من فی السماء، جو اللہ آسمانوں میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، اللہ ہر رات آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اپنے عرش سے، اللہ کا عرش اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی طرف ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں تو اوپر اللہ کی طرف۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہر جگہ پر اللہ ہے، اللہ ذات کے لحاظ سے، تو وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، قرآن مجید کی آیت سے تضاد آئے گا۔ اللہ ذات کے لحاظ سے جیسے اس کو مناسب وہ عرش معلیٰ پہ مستوی ہے، اور اللہ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اس لیے ہمیں یہ کلمہ کہنا چاہیے کہ میں اللہ کو عالم ناظر جان کر یہ کلمہ کہتا ہوں۔ حاضر ناظر کا کلمہ کہیں اللہ کے استواء علی العرش، عرش پہ مستوی ہونے سے ہمیں دور نہ کرتے۔ حضرات، تیسری بات جو ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگوں کی زبان پہ ہوتی ہے، جب کبھی بھی آپ یہ کلمہ کسی سے سنیں تو اس کی اصلاح کر دیں۔ آپ اس کو کہتے ہیں جی آؤ کھانا کھا لو، تو اڈا ہی کھائی دا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا ہی کھاتے ہیں۔ اور یہ کلمہ میں نے خود کئی لوگوں سے دعوت دیتے ہیں آئے کھانا کھا لیں، نہ جی ہوتے بھی تو اڈا ہی کھائی دا ہے۔ بھئی میں نے تو اس کے گھر میں نہ راشن دیا نہ میں نے دیا، تو میرا کیسے وہ کھاتا ہے؟ یہ کلمہ کہہ کر وہ آدمی گویا سوچ رہا ہے کہ جو اس کو اللہ کی نعمتیں ملی ہیں میں نے دی ہیں، اس مہمان نے دی ہیں، اس بڑے نے دی ہیں۔ آپ نے تکلف کے ساتھ یہ تو کہہ دیا کہ نہیں نہیں وہاں پر بھی آپ کا ہی ہے، ہم آپ کا ہی کھاتے ہیں وہاں پر بھی۔ یہ بات انسان تو شاید سمجھتا ہے کہ میں ایک آدمی کے ساتھ معذرت کر رہا ہوں کہ میں آپ کے پاس نہیں کھانا چاہتا، وہ بھی آپ کا ہے، تعلق محبت ہے، لیکن یہ کلمہ کہیں اللہ کو ناراض نہ کر دے کہ یہ کہہ دے کہ وہاں پر بھی آپ کا ہی کھاتے ہیں۔ اور بسا اوقات تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ تیرا کھاواں تیرے گیت کھاواں، یعنی اللہ کے پیغمبر کا کھاتے ہیں۔ حضرات، اس کائنات میں جس شخص کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت پوری کائنات سے بڑھ کر نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، لیکن کائنات کے رب کی توحید سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اللہ انت الغنی ونحن الفقراء، تو غنی ہے ہم فقیر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا ما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرا نبی ہوں لیکن فقیر تیرے دھر کا ہوں۔
اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پہ جو بھی موجود ہے اس کا رزق کائنات کا رب دیتا ہے، کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کائنات میں رزق دینے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان سے پوچھے تو صحیح زمین میں رزق دینے والا کون ہے، آسمان میں رزق دینے والا کون ہے، جنگلات میں جانوروں کو درندوں کو رزق دینے والا کون ہے، پانی کی تہوں میں مچھلیوں کو حشرات کو رزق دینے والا کون ہے، اور پہاڑوں کے اندر اور غاروں کے اندر رزق دینے والا کون ہے۔ اس کائنات کا رزق دینے والا وحدہ لا شریک ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہی رازق ہے، اس کائنات کے اندر اور کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ میں اور آپ کھاتے ہیں تو اللہ کا دیا وہ کھاتے ہیں، کہیں جناب آپ کھائیں وہاں بھی اللہ نے بہت دیا ہے، یہ کلمہ بنتا ہے اللہ نے مجھے دیا مجھے ضرورت نہیں، لیکن یہ کہنا کہ جناب وہاں پر بھی آپ کا ہی کھاتے ہیں، ظاہر انسان کی سوچ کیا ہوگی، دل میں کیا ہوگا، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن اللہ کو یہ کلمہ کہیں ناراض نہ کر دے، اور ہمارا ایک کلمہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اس کلمے سے ناراض ہو کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دور کر دیں۔ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اپنے گھر میں بھی اسی کا کھاتے ہیں، اگر کہیں اور سے بھی کھائیں تو یہ اللہ نے ہی ہمارے لیے رزق کا ذریعہ بنایا ہے، کائنات میں اللہ کے سوا ہم کسی کا نہیں کھاتے ہیں۔ حضرات، ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی اللہ سے نا امید ہے، اور جو ایک مومن ہو کے اللہ سے نا امید ہو جائے اس کی بھی کیا زندگی ہے۔ ایک آدمی سے ہم کہتے ہیں بھی آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے قاری صاحب ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہماری کہاں اللہ سنتا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک اعتماد کر کے آپ سے کہا میرے لیے دعا کر دیں، تو آپ کہہ دیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ دعا کریں گے اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا، لیکن جی نہیں، اللہ ہماری کہاں سنتا ہے، یہ اللہ سے نا امیدی ہے۔ ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے دے گا، اللہ آپ کو مال دے گا، فلاں دے گا، کہتا جی ہماری قسمت میں یہ کہاں۔ یہ اللہ سے نا امیدی کی باتیں بعض اوقات انسان کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں کرتے ہیں، ہمارے سامنے لوگ کرتے ہیں۔ جب کسی کی زبان پہ ایسا کلمہ کہتے ہوئے سنیں تو آپ کہہ دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یدعوننا رغبا ورہبا، مومن ہم سے بڑی تمنائیں اور امیدیں رکھ کے ہمیں پکارتے ہیں، انہیں نا امیدیاں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ سے کتنی امید تھی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں اگر کائنات کا رب یہ بات کہے کہ پوری دنیا سے میں نے ایک شخص کو معاف کر کے جنت کا مہمان بنانا، ایک شخص کو، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ مجھے اپنی جنت کا مہمان بنائے گا۔ پوری کائنات میں اللہ نے ایک کہا تو امید یہ ہے رب پہ کہ اللہ مجھے ہی وہ عطا کر دے گا۔ جس شخص کو اللہ پہ امید ہوتی ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسے میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ نا امیدیاں ہوں گی تو اللہ محرومیاں دے گا، امیدیں رکھیں گے اللہ جھولیاں بھر دے گا۔ جس طرح کی رب سے امید رکھو گے ویسا ہی اللہ پیش آئے گا۔ اس لیے مومن کو کبھی بھی نا امید نہ ہونا چاہیے کہ رب نے میری قسمت میں نہیں رکھا، قسمتوں کا مالک اللہ ہے، واللہ ذو الجلال والاکرام انہونیوں کو ہونی کر دیتا ہے۔ جہاں امیدیں ٹوٹ جائیں اللہ وہاں پہ ڈھارس بنداتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، الہ مع اللہ، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا سہارا بننے والا کون ہوتا ہے؟ کہ رب کے سوا بھی کوئی ہے تو اللہ کے سوا جب کوئی نہیں تو مومن کو ہر دم اللہ سے امید رکھنی چاہیے، نہ امیدی کے کلمات اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ حضرات، ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کے عجیب رویے اور عجیب باتیں سنتے ہیں۔ ایک آدمی اچھے والے انسان پہ اپنے کلمے کے ساتھ حقیقت میں اللہ پہ تان کر رکھا ہوتا ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے بنایا، انسان اس کے چہرے پہ پھٹکار ڈالتا ہے،
اس کو کہتا دیکھیے شکل اپنی، کہتا ہاں دیکھیے، بات دیکھ اور شکل دیکھ، کیا ہے چہرے کو؟ یہ اس کی شکل پہ کلمہ کہہ کر اس نے اپنے رب پر اعتراض کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام، جب دنیا کی آنکھ تجھے نہیں دیکھ رہی تھی، ابھی تو ماں کے بطن میں تھا کہ اللہ نے تیری تصویر تو وہاں پر بنا دی تھی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو ڈھانچہ ہم نے تجھے عطا کیا ہے کسی اور مخلوق کا ایسا ڈھانچہ نہیں، ہم نے تیرا سانچہ بہترین بنایا ہے۔ هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں خوبصورت بنایا، تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں۔ جو رب کی بنائی ہوئی صورت پہ اعتراض کر کے کسی کے چہرے پہ بات کرے، اس نے اس شخص پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ حقیقت میں اس نے اللہ ذو الجلال والاکرام پہ اعتراض کیا ہے۔ بس اوقات انسان اس معاشرے کے اندر یہ کہہ دیتا ہے کہ تو مجھے جانتا نہیں میں کیا چیز ہوں، یہ ایسا کلمہ تکبر کا کلمہ ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا کلمہ ہوتا ہے۔ ویسے تو انسان غصے میں ہوتا ہے اور اپنی بڑائی ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور اگلے کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، کہتا مجھے جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں۔ ابھی کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہوگی، یہاں پہ گلی میں آدمی اسٹینڈ پہ ملا، کہتا جی ایک آدمی نے بائک کھڑی کی تو میں نے اس کو کہا پہ تم اسٹینڈ پہ کھڑی کرو، جانتا نہیں مجھے کون ہے، میں ہونے ہی آ رہے ہیں، تو جانتا نہیں مجھے کون ہے۔ جانتے ہیں ہم انسان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے اس کو حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، ایک ذرہ اور بوند، اس کی اصل کیا ہے انسان کی؟ کیا حیثیت ہے کہ کائنات کے رب کی زمین ہو، اللہ رب العالمین کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہو، اس کی دی ہوئی سانسوں پہ چل رہا ہو، اس کے دیے ہوئے نظام کے اندر ہو، اور اس زمین پہ کہے تکبر کے ساتھ جانتے نہیں کون ہو۔ جانتے ہیں تو ایک بوند تھا، پانی کا قطرہ تھا، اللہ نے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا، تیری صورت نہیں تھی رب نے بنائی، رب ذوالجلال نے تجھے یہ وجود دیا، تیری اصلیت کیا ہے؟ خاندانوں پہ، قوموں پہ، برادریوں پہ، مال پہ اور اپنے عہدوں پہ ناز و فخر اللہ کو پسند نہیں۔ رب ذوالجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کہلوایا تھا، اے پیغمبر ان کو بتا دو الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ فی النار، یہ تکبر میری چادر ہے، جو اس زمین پہ تکبر کرنے کی کوشش کرے گا میں اللہ اس کو جہنم کی گہرائیوں کے اندر پھینک دوں گا۔ قیامت کے دن چونٹیوں کی مانند حشر کے میدان میں ذلیل ہو رہے ہوں گے، وہاں پر کہاں عزتیں چلی جائیں گی۔ انسان کو کبھی بھی بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، کائنات کے اندر بڑی ذات اللہ کی ہے، ہمیں اپنی زبان سے ہوش کے ساتھ کلمہ بولنا چاہیے، کہیں ہمارا کلمہ ہمیں تکبر کی صف میں شامل نہ کر دے۔ ذرات اس معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ماں کی قسم اٹھاتے ہیں، مجھے میری ماں کی قسم ہے، مجھے میرے باپ کی قسم ہے، مجھے میرے ماں کے دودھ کی قسم ہے۔ اس قسم کی قسمیں بعض لوگ انجانے میں، اور بعض لوگ اچھے بھلے نمازی بھی ہوتے پھر بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ کلمہ اللہ کو پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد، تم اپنے ماں کی قسم نہ کھاؤ، اپنے باپ کی قسم نہ کھاؤ، بتوں کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ لا تحلفوا الا باللہ ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، تم ہمیشہ سچے ہو کر ہی قسم کھاؤ، جھوٹی قسمیں نہ اٹھاؤ، اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھاؤ۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو بھی قسم اٹھانا چاہتا ہے ایک اللہ کی قسم اٹھائے، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا ہے۔ اللہ کو غیر اللہ کی قسم بھی پسند نہیں، اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنی زبان سے غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جب کسی جگہ پہ ہم کسی شخص کو دیکھیں، خاموش نہ رہیں، اصلاح کریں، سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ غیر اللہ کی قسم
شرک کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے، اللہ کے سوا کسی کی اور کی قسم نہیں اٹھانی۔ حضرات، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے بول ایسے ہیں جو لوگ اپنی زبانوں پہ لا کے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ انہی باتوں اور انہی بولوں میں سے بسا اوقات ہمارا خوشی اور غمی کے وقت کا ایک بول ہوتا ہے جو انسان اپنے اس زمین کے اندر ہر روز ملاقاتوں کے اندر اپنی زبان پہ لاتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ ہم کسی کے گھر میں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کسی کا جوان بیٹا چلا جائے اس دنیا سے، اس کا بچہ جوانی میں قدم رکھتا ہوا چلا جائے، کسی کا عزیز فوت ہو جائے، ہم تعزیت کرتے ہیں، ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ اور ہم اس سے افسوس کہتے ہیں، یہ افسوس کر رہے ہیں۔ افسوس کا لفظ یہ ہم انجانے میں بولتے ہیں، لیکن یہ کلمہ افسوس کس پہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے افسوس ہے تجھ پہ یار، تو نے ایسا کر دیا، جس میں انسان اس کو ناپسند کرتا ہے۔ ہم کسی انسان کو کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا تجھ پر، تجھ سے امید نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ تو نے ایسا کام کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہم اپنی اردو زبان کے اندر افسوس کے لفظ کو سمجھیں، یہ ایسی ناپسندیدگی کا اظہار ہے جسے میں پسند نہیں کر رہا، تو یہ افسوس کرنے جا رہا ہوں، بڑا افسوس ہوا ہے، یہ کلمہ درست نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پہ اعتراض ہے، یہ اللہ کی رضا پہ اعتراض ہے۔ جو پیغمبر کائنات نے کہا ہمیں وہ کہنا چاہیے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ بھی آپ کے اس میت کے فوت ہونے کا ہمیں بڑا غم ہے۔ یہ غم لفظ درست ہے، لیکن افسوس کا لفظ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم اس دنیا سے چلا گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ما نقول الا ما یرضی ربنا، اگرچہ وفات کا وقت ہے لیکن کلمہ وہی کریں گے، وہی کہیں گے جو ہمارے اللہ کو پسند ہے۔ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، بیٹے تیری جدائی کا غم بہت ہے۔ تو غم ہونا اور بات ہے اور افسوس ہونا اور بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعزیت کرنے کے لیے جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بعجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ آپ کہتے تھے اللہ کی امانت ہے، اللہ نے لے لی، اس کا وقت مقررہ تھا، اللہ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلمات کہتے تھے، لیکن کبھی بھی افسوس کے ساتھ تعزیت کا اظہار اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی رضیت باللہ ربا کا کلمہ یاد رکھتے ہوئے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے افسوس ہوا ہے، کہ غم ہوا، اور ہم افسوس والے کلمے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان کا یہ کلمہ اللہ کو پسند نہ آئے، کیونکہ بسا اوقات انسان کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا یعلم مبلغها، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہے، لیکن وہ ایک کلمہ انسان کو جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے۔ تو ہمیں تعزیت کے موقع پر بھی اپنے کلمات کا ایک احساس پیدا کرنا چاہیے۔ حضرات، معاشرے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی کی عزت پہ طعن کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے ذات برادری پہ طعن کرتے ہیں، کسی کے پیشے اور کام پہ طعن کرتے ہیں، کسی کی شکل و صورت پہ اور کسی کے رنگ پہ طعن کرتے ہیں، اور انسان کسی کے معاملات پہ کتنا جری اور جرأت مند ہو کے اس کی عزتوں پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ زمین پہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دے۔ آج میں نے کسی کو اس طرح غیبتوں، چغلیوں، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، شاید وہ میرے حق میں بد دعا کرے، میرا انجام کیا ہوگا؟ سوچنے سے پہلے بول لیں، اللہ کو پسند بھی ہے کہ نہیں، یہ مجھے اور آپ کو ایک احساس ہونا چاہیے۔ حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض کلمات ایسے بولے جاتے ہیں، ایسے کلمات بولے جاتے ہیں کہ جس کے ساتھ انسان اپنے رب کو بہت زیادہ ناراض کر لیتا ہے، بہت زیادہ ناراض۔ اور انہی کلمات میں سے ایک انسان
اللہ کے دین کے بارے میں کلمہ بولتا ہے، اللہ کے دین کے بارے میں، کہ اس کے پاس قرآن و سنت سے دلیل آتی ہے کہ یہ رب کا قرآن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ٹھیک تم کہہ رہے ہو، لیکن دلیل تو ہے، لیکن جہاں کوئی لگا ہے اسے وہیں پہ لگا رہنے دو۔ یہ کلمہ انتہائی خطرناک کلمہ ہے، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو شخص یہ کلمہ کہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا بندہ معتدل ہے، یہ فسادی نہیں ہے، یہ بس بڑا میٹھا آدمی ہے، یہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دے، اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ یہ کلمہ ہماری زبانوں پر آتا ہے، کہتے جی بس جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو۔ جو ایسا کلمہ کہے کہتے جی امن پسند آدمی ہے، لہذا یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کلمہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت اچھا ہے، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو۔ اچھے والے دیندار آدمی بھی اپنی زبان سے یہ کلمہ کہہ دیتے ہیں، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو۔ حضرات، دین کے معاملے کے اندر یہ کلمہ انتہائی خطرناک، بڑا حساس، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دعوتی زندگی پہ پانی پھیرنے والی بات ہے۔ جو شخص یہ کلمہ کہتا ہے کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دے، اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس نے پیغمبر کائنات کی 23 سالہ کوششوں کاوشوں کا کوئی اس نے احساس ہی نہیں کیا، جس نے یہ کہہ دیا کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو۔ یہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ اگر یہی کلمہ ہوتا کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، تو پھر آدم علیہ السلام سے لے کے کونین کے تاجدار تک 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کا سلسلہ کیوں ہوا تھا؟ کس لیے پیغمبر آئے تھے؟ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دینے کے لیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے پیغمبر کائنات، آپ کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو اللہ نے احکامات نازل کیا اس کو آگے پہنچائیے، یہ پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، مکے کے کافر بھی یہی کہتے تھے کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دیں، کچھ آپ نرمی کریں کچھ ہم نرمی کریں، آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے دین پہ تان نہیں کرتے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا کہ مجھے یہ کلمہ پسند نہیں، لکم دینکم ولی دین، آپ اعلان کریں میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہی وہ دین کی دعوت تھی، تبلیغ تھی، کہ جس کے لیے آپ کو پتھر بھی کھانے پڑے، آپ کو گالیاں بھی سننا پڑیں، تانے بھی برداشت کیے، شیب ابی طالب کے اندر پتے بھی چبائے، چمڑے بھی چبائے، ہجرتوں کی صورتیں بھی اٹھائیں، آپ کے صحابہ کو تختہ دار پہ بھی لٹکایا گیا۔ یہ ساری مشکلات، مصائب اور تکالیف کس لیے آئی تھیں؟ کہ اللہ کے دین کو آگے پہنچایا جا رہا تھا۔ یہ نہیں کہا جا رہا تھا جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، بلکہ آپ کبھی بازاروں میں، کبھی ان کے میلوں میں، کبھی مجلسوں میں، کبھی بیت اللہ کے صحن میں، کبھی طائف کی وادیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ، ان کے بتوں کے غلط نظام کو توڑ کے اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا صحیح بخاری میں، آپ نے 3 مرتبہ اسے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پلٹ جا، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ۔ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دینا۔ اگر یہی اچھا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر یوں اپنے صحابی سے 3 مرتبہ دوبارہ نماز نہ پڑھاتے، اور آپ نے کہا پڑھ نماز، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے تنقید کی، آپ نے اس کی کمی پر احساس دلایا، آپ نے اس کی اصلاح کی۔ اور یہ انبیاء کا مشن ہے کہ وہ اللہ کے دین کو آگے پہنچاتے ہیں، اور جہاں غلطی ہوتی ہے اصلاح کی نظر سے، فساد کی نظر سے نہیں، بلکہ اچھی سوچ سے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، حق بات کو پہنچاتے ہیں۔ اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دیں، پھر انسان بہت دور کی کھائے گا۔ حضرات، یہ ہماری زندگی کے اندر بہت سے بول ہوتے ہیں جو ہم اپنے معاشرے کے اندر بولتے ہیں، اور ہمارے یہ بول ہمیں
کبھی اللہ سے دور کر دیتے ہیں اور کبھی ہمارے دین کے اندر معاملات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، اور کبھی انسان اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک کلمہ سنا تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگیں اپنے آپ کی دوسری بیوی پر اعتراض کرتے ہوئے کہ اس کا قد چھوٹا ہے اور آپ اس کے قریب، آپ اس کی باتیں مانتے ہیں، فلاں کرتے ہیں بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا تھا لقد قلت کلمۃ لو مسجت بماء المہر لمزجتها، اے میری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، تیری زبان سے ایک کلمہ نکلا ہے۔ دیکھنے کو یہ ایک کلمہ اور ایک رواج کی بات ہوتی ہے کہ ہم کسی کے قد پہ اعتراض کرتے ہیں، کسی کی بیماری پر اعتراض کرتے ہیں، اور کبھی کسی کو دیکھ کے مذاق بنا لیتے ہیں۔ کسی کا عیب اللہ نے بنایا ہے، ہم معاشرے میں اسے ذلیل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے ایک کلمہ صرف اس کے قد کے بارے میں کہا ہے، تیرا ایک کلمہ اگر سمندر میں پھینک دیا جائے تو سمندر جس کے کنارے ڈھونڈنے مشکل ہوتے ہیں، سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو کے رہ جائے۔ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، بولیے مگر سوچ کر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، پہلے خطبے کے اندر زبان کے متعلقہ کچھ گزارشات کی ہیں کہ میری اور آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے فرشتے محفوظ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہماری کتاب زندگی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ زبان ہے، لیکن اس کی حفاظت کیجیے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زبانوں پر لے آتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا کہ اس کلمے کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ جیسے لوگ بولتے ہیں ہم بھی بولتے رہتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اپنی زبان سے کوئی بھی کلمہ نکالنے سے پہلے احساس ہونا چاہیے۔ کلمہ تو صحابہ بھی بول رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ یہ کلمہ کہیں شرک کا دروازہ نہ بن جائے۔ ہمارے معاشرے میں بھی جو کلمات کچھ بولے جاتے ہیں، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ کلمات رکھے اس احساس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ بعض اوقات نہیں جانتا کہ اس کا معنی، مفہوم اور اس کا نقصان کیا ہے، لیکن اللہ مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ دور فاصلوں میں اس کو جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا اللہ نبی وارث کہتے ہیں، ہم آپ کا ہی کھاتے ہیں، اسی طرح حاضر و ناظر کہتے ہیں، ہمیں عالم و ناظر کہنا چاہیے۔ کسی کی شکل پہ اعتراض کوئی آدمی کر دیتا ہے، منہ پہ پھٹکار کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، بعض اوقات تکبر کی باتیں کرتا ہے، بعض اوقات اللہ سے نا امیدی کے کلمے کہتا ہے، اور بسا اوقات ایسے جملے کہتا ہے اچھا بننے کے لیے، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دے۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں جب کسی آدمی کے ساتھ بعض اوقات معاملہ ہوتا ہے، ایک اجنبی آدمی آ جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں تم کون ہو؟ نہ تنا چو نہ تیرا چو، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ کلمہ دیکھنے میں ہمارے معاشرے کا کلمہ ہے، لیکن آپ جب اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اس کلمے کے پیچھے ایک گندا عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ نہ تینوں سے ہے نہ تیرہ سے، لیکن تین کون اور تیرہ کون؟ کبھی اس جملے پہ غور کیا ہے کہ یہ بنایا کس نے اور کس لیے بنایا؟
ہم بول لیتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا۔ یہ رافضیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ 13 وہ شخصیتیں ہیں جن میں 12 ان کے امام ہیں خود ساختہ، 12 ائمہ کی بات کی جاتی ہے، اور 13واں بعض کہتے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ شامل کر لیں تو 13 بن جاتے ہیں، بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کریں تو 13 بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری محبت 12 ائمہ سے اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ سے ہے، تم 13 سے نہیں، یعنی جن سے ہماری محبت ہے ان سے بھی نہیں۔ اور 3 کون؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور ان کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ تم ہمارے دشمنوں سے بھی نہیں، ہمارے دوستوں میں سے بھی نہیں، دشمن ہو تو ہم اس سے بات کریں، کوئی اپنے ہو تو محبت کی بات کریں، تم کون آئے ہو؟ نہ تیرا دوستوں سے تعلق نہ دشمنوں سے تعلق۔ تو ہم بھی ایسے موقع پر جس کا تعلق ظاہر نہ کرنا ہو تو ہم کہتے تم کون؟ نہ تینوں سے نہ 13 سے، نہ تنہ چو نہ 13 چو، 13 کی مسئلہ۔ تو یہ کلمہ دیکھنے میں ایک کلمہ ہے، لیکن اس کلمے میں وہ گندی سوچ چھپی ہوئی ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی کی سوچ ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زبان سے ایسے غلط عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا کلمہ نہیں دہرانا چاہیے کہ جنہوں نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی اختیار کی، جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے درخت کی آبیاری کی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون دے کے اس گلشن کو نکھارا ہے۔ یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ جنہوں نے شہادتوں کے رنگین خون سے اسلام کی عظمت کو دوبالا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہجرتوں کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے وہ کارنامے انجام دیے کہ اللہ کے پیغمبر نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں کونین کے تاجدار نے کہا تھا کہ جس گلی سے گزرے تیرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ شیطان بھی راہیں چھوڑ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے، اللہ کی جنتوں کا مہمان ہے۔ ان پکیزہ ہستیوں کے بارے میں جو یہ نازیبہ کلمات کہہ کے اپنے گندے عقیدے کو پھیلاتا ہے، مجھے اور آپ کو ان کے پھیلائے ہوئے کلمات کو اپنی زندگی میں نہیں دہرانا چاہیے۔ جو ایسا لفظ بولے اس کو سمجھائیں۔ نہ تنہ چو نہ 13 جو کیا معنی ہے؟ 3 کون 13 کون؟ جب آپ بیک پہ جائیں گے تو یہ کلمہ بڑا ہی برا لگے گا۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ازراہ تفنن، مذاق، اور بعض اوقات واعظ اور مبلغ لوگ بھی یہ لفظ بول دیتے ہیں، اور عام لوگ جن سے غلطی کرنے والے تو بولتے ہی ہیں۔ آپ ان سے کہیں جناب آپ یہ کام کر لیں، کہتا دیکھا ہے ان مولویوں کو بھی، اگر یہ مولوی جنت میں چلے گئے تو ہم تو پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ سنا کبھی کلمہ آپ نے بھی؟ تو یہ کلمہ کیا ہے؟ کبھی سوچا مولوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضرات، ہم میں سے ہر شخص مولوی ہے۔ مولا کا معنی پسندیدہ ہوتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، اور مولوی کا معنی میرا محبوب اور میرا پسندیدہ۔ تو میں اور آپ دنیا میں جس سے بھی محبت کریں، جس کو کوئی عظمت دیں، وہ اس لحاظ سے مولوی ہے۔ اگرچہ یہ لفظ واعظین، مبلغین، علماء پہ بولنا جانے لگا، لیکن یہ انسان کتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکا ہے، اس کو ڈر ہی نہیں اللہ کا۔ کہتا اگر یہ گئے تو میں نے پہلے چلے جانا، کس کو پتا کس نے جانا اور کس نے نہیں جانا۔ کسی کا ظاہر اور باطن دیکھ کے ہم جنت و جہنم کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت بھی پیدا کی ہے اور جہنم بھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا احساس کیا ہے اور اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہنے لگے اگر اللہ یہ بات کہہ دے کہ پوری دنیا میں سے صرف ایک آدمی کو جہنم میں ڈالوں گا، سب کو معاف کر دوں گا، مجھے یہ ڈر ہے کہیں میرا اللہ مجھ کو جہنم کی وادی میں نہ پھینک دے۔ اور ہم کہاں سے یہ جملے بنا لیتے ہیں کہ اگر یہ گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ ایک آدمی ان کے اس موقع پر جب خنجر لگا ہوا تعریف کے کلمات کہتا ہے تو اللہ کا ڈر اتنا کہنے لگے اگر اللہ
میری نیکیاں اور گناہ برابر کر دے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور ہم اتنے جری اور بہادر بن جاتے ہیں کہ یہ گیا تو میں پہلے گیا۔ حضرات، یہ کلمہ ایک مسلمان کے احساس کا کلمہ نہیں ہے۔ یدعوننا رغبا ورہبا، مومنوں کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اللہ سے امید بھی ہوتی ہے۔ حضرات، آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت سے لوگوں کو جنتوں کی بشارتیں اور ٹکٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ کسی کی معمولی غلطی کو دیکھ کے جہنم کے فتوے بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور خارجی لوگ کیا تھے کہ جنہوں نے صحابہ کو بھی نہیں بخشا، ان پہ کفر کے فتوے لگا دیے، اور آج بھی خارجی لوگ حکمرانوں پہ فلاں پہ کافر کے فتوے، یہ خارجیت ہے۔ حضرات، ایک انسان کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ کسی آدمی کو جنتی یا جہنمی کہنے کا مجھے کوئی اختیار نہیں۔ حتمی طور پہ کسی کے کتنے نیک صالح اعمال کیوں نہ ہوں، میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا یہ جنتی روح ہے، اور کسی کے کتنے ہی برے اعمال کیوں نہ ہوں، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جہنمی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ صحیح ابن حبان میں لائے ہیں، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سنن ابی داود میں لائے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے ایک شخص کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان فلانا لا یغفر اللہ، یہ فلاں آدمی ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اتنا کلمہ کہہ دیا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کلمہ ایک بولا ہے، بے سمجھے بولا، اپنے ذہن سے بولا، جیسے بھی بولا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ کلمات انتہائی جیسے غصے میں کہے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا، من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان قد غفرت له واحبطت عملک، کون ہے اس زمین پہ جو مجھ پہ قسمیں اٹھا کر کہے کہ اللہ کی قسم اللہ نے تو اس کو معاف نہیں کرنا، یہ فلاں جہنمی ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور میں کون ہے قسمیں اٹھانے والا؟ جا، میں نے اس شخص کو معاف کر دیا ہے، اور جس کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، ساری زندگی کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی ریاستیں، اس کی عبادتیں، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، میں نے تیرے سارے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دیا۔ ایک کلمہ بولیے، مگر سوچ کر کہیں ہماری زندگی کا ایک کلمہ ساری زندگی کی عبادتوں کو ضائع نہ کرتے۔ یہ زندگی ہے احساس کی، یہ زندگی ہے آخرت کی تیاری کی، اللہ کے ڈر کی، اور اپنی زبان کی حفاظت کی۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر ہر لمحے سوچیں، بچوں سے بات کرتے ہوئے سوچیں، بیوی سے بات کرتے ہوئے سوچیں، کسی آدمی سے تجارت کرتے ہوئے سوچیں، کوئی پنچایت طے کرتے ہوئے سوچیں، اپنی زبان سے کسی گناہ گار کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کسی نیک کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ہر معاملے میں، اور سوچیں اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم کوئی کلمہ نہ کہیں۔ اگر ہماری سوچ اچھی، ہماری زبان کے کلمات اچھے، تو انشاءاللہ نجات کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ وگرنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم، کتنے ہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کر کے جہنم کے اندر ڈالنا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ان کی زبان کے نکلے ہوئے غلط بول ہیں۔ بولیے، مگر سوچ کر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بغیر حساب، اللہم انا نعوذ بک من الشرک والکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔